یوں حتیم والی سائڈ ختم ہوگی اور دیواریں 10x16 کی دونوں سائڈس کی دیواریں بن گئیں، اور ساتھ ہی انہوں نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ایک کی بجائے 2 دروازے کر دیے، اپوزٹ سائڈ پہ دروازہ کھول دیا اور دونوں دروازے 0 لیول کے اوپر زمین کے ساتھ کر دیے، قریش کی طرح 9 فٹ کی ہائٹ پہ اس کا پائیدان نہیں رکھا، یعنی اب ہر بندہ خانہ کعبہ کے اندر آزادی کے ساتھ آ جا سکتا تھا۔ یہ کچھ مختصر عرصے کے لیے رہا، 5-6 ماہ کے اندر ہی ولید بن عبد الملک نے، جو کہ اس وقت امیہ کا نام نہاد خلیفہ تھا، اس نے حجاج بن یوسف جو کہ گورنر تھا عراق کا، جس کے دسترس میں حجاز آتا تھا، اس کو حکم دیا کہ مکہ پہ اسالٹ کریں، اٹیک کریں، اور یہ جو خلافت ہمارے ساتھ سامنے کھڑی ہوئی اس کو ختم کریں۔ انہوں نے مکہ کے اندر جو ہے قتل و غارت گری کی اور 4000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، حرم کے اندر شہید کیا، جس میں مچھر کو مارنا بھی حرام ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ غارت گری کی۔ عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور ان کی لاش کو 3 دن وہاں پہ لٹکائے رکھا، اور لاش کو پہچاننے کے لیے ان کی ماں اسماء بنت زبیر، اسماء بنت ابو بکر کو بلایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، ابو بکر کی بیٹی تھی۔ کوئی انہوں نے ان کا بالکل لحاظ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شرافت اور ان کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی وجہ سے، خصوصاً جو ہجرت میں ان کی خدمات تھی، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ اور انہوں نے ماں سے پوچھا کہ بیٹے کو پہچانا، تو مجھے وہ سامنے میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کیسے پہچاننا؟ کہ جی اس کے ہاتھ میں جو خنجر ہے وہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر اور احد میں استعمال کیا تھا۔ انہوں نے خنجر سے اس کو پہچانا۔ اور اس تعمیر میں جب انہوں نے اسالٹ کیا اور منجنیقوں سے فائر کیا حرم کے اوپر، تو اس سے حرم گر گیا۔ 3-4 فٹ دیواریں صرف رہ گئی تھی، باقی ساری حرم کی دیواریں گری۔ جب انہوں نے اندر آ کے حرم کو گرتے ہوئے اس طرح دیکھا، تو انہوں نے دیواروں کو اندر سے بند کیا، اور حجاج بن یوسف نے آرڈر دیا کہ باہر اس وقت تک نہیں نکلے گی فوج جب تک ہم حرم کو دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر نہ کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے۔ اور اس کو ہمارے مورخین اپنی بیوقوفانہ حرکتوں میں لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کروائی، اٹ واز ناٹ، اس نے مجبوری میں کھال بچانے کے لیے دوبارہ حرم تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس نے جب دوبارہ تعمیر کیا تو اس نے خلیفہ کو لیٹر لکھا اس کی پرمیشن سے، اس نے کہا جی جو پرانی جو قریش کی زمانے کی تعمیر تھی میں اس کو دوبارہ اسی پہ ریوائیو کر کے لا رہا ہوں، میں ابن زبیر نے جو اس کے اندر ترمیم کی میں ان کو ختم کر رہا ہوں۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، 2 دروازوں کو دوبارہ 1 دروازہ کر دیا گیا، دروازے کو زمین سے 9 فٹ دوبارہ اونچا کر دیا گیا، اور دیواریں 10x16 کی بجائے 10x12 میں چینج ہو گئیں، اور حتیم والا بار کا جو پورشن 4 فٹ تھا دوبارہ باہر آ گیا۔ اور دس واز واٹ ہی ری انسٹیٹڈ، دوبارہ قریش کی طرز پہ آ گئے، چھت کو اس نے نہیں چھیڑا، اس کی طرف اس کا نہیں گیا، اور باقی انہوں نے اسی طرح چھوڑ کے اس کو خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ قریش کی طرز پہ کر دی۔ اور اس حجاج بن یوسف کی اس مجبورانہ جو تعمیر تھی، اس کے بعد اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہے، صرف کاسمیٹک چینجز ترکوں نے بھی کی ہیں، عباسیوں نے بھی کی ہیں، اور بعد میں آل سعود نے بھی کی ہیں، لیکن کاسمیٹک چینجز تھیں، اس میں کوئی میجر چینج نہیں ہے، صرف اس کی یو کین سے مینٹیننس کی ہے، پریزرویشن اور مینٹیننس ہوئی ہے، اور باقی اس میں کوئی چینج کسی قسم کا بیسیکلی نہیں ہوا۔ اس کی آپ کو میں نے ساری ڈائمنشنز بتا دی ہیں، اور اس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ یہ حجر اسود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حدیث میں ہے، الحجر یمین اللہ فی الارض، حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا زمین پہ دایاں ہاتھ ہے، اور اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ اگر خانہ کعبہ کا حجر اسود کا استلام کر لیتا ہے، جس استلام یہ جو سلام کے انداز میں ہاتھ بڑھا کے اس طرح کیا جاتا ہے یا اس کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، اس کو جو یہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر لی، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ یہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ آسمان سے جبریل علیہ السلام لائے تھے تو بالکل سفید تھا، اور یہ مشرکین اور گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے، بت پرستوں کے گناہوں کی وجہ سے، گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا ہے۔ اس وقت جو اس کے اندر حجر اسود جو لگا ہوا ہے، وہ حجر اسود کے 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ حجر اسود کو جب قبیلہ جرہم کو یہاں سے بھگایا گیا، مکہ سے، حجاز سے، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے بعد میں جب ان کی طاقت آئی، جب انہوں نے اٹیک کیا دوبارہ یہاں پہ آ کر مکہ پر، تو انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا کہ حجر اسود یہاں سے اتارا اور اس کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جو زمزم کا کنواں تھا اس کے اندر اس کو پھینک دیا، اور زمزم کے کنویں کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بند کر کے ختم کر دیا، اور یہ 22 سال تک تقریباً ایسے رہا۔ اس کے بعد ابو طالب نے، عبد المطلب نے
اپنے 3 خوابوں کے بعد یہاں پہ دوبارہ کھدائی کی اور زمزم کا پانی برآمد ہوا اور حجر اسود کے ٹکڑے یہاں سے دوبارہ نکال کے دوبارہ اس کے اندر لگائے گئے. آج بھی اس کے اندر جو ٹکڑے لگے ہوئے ٹوٹل 8 ٹکڑے، جس میں سے ایک چھوٹا ہے اور 7 بڑے ٹکڑے ہیں. اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے نا آپ کو، جو اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے جو بلیک پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے، چاندی کا کور ہے اس کے اندر بلیک پورشن ہے اوول شیپ کا، اس میں سے ہارڈلی 10% بھی نہیں ہے جس کے اندر حجر اسود ہے، اور وہ بالکل سینٹر میں ہے. اور باقی رائٹ لیفٹ سارا وہ مایا اور وہ لکوڈ ہے جس کے اندر اس کو پریزرو رکھا گیا ہے. تو دس واز شارٹ تھنگ اباؤٹ دس حجر اسود. اس میں خانہ کعبہ کی سائڈز پہ آپ کو سفید سا ماربل کارنر پہ چاروں کونوں پہ نیچے بیس میں نظر آتا ہے، جہاں پہ وہ کنڈے لگے ہوئے ہیں جہاں سے خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھا جاتا ہے. اس کو شذروان کہتے ہیں اور یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اور یہ چوڑائی میں ایوریج 25 سینٹی میٹر یہ چوڑا ہے، تقریباً 1 فٹ سے کچھ کم، اور لمبائی میں اونچائی میں تقریباً 35 سینٹی میٹر، 1 فٹ سے تھوڑا سا اونچا. اور اس کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے، یہ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہے. یہ خانہ کعبہ کے بارے میں مختصر تھا. خانہ کعبہ کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور بیت المعمور کے عین نیچے ہے. اس میں کسی بھی حالت میں کبھی بھی اس میں طواف بند نہیں ہوتا، اور صرف فرض نماز کے دوران طواف رکتا ہے، کیونکہ فرض نماز افضل ہوتی ہے نفل طواف سے، اس لیے اس ٹائم بند ہوتا ہے. اور باقی ہر وقت اس میں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے مخلوق اس کے یاد میں، اس کے قرب میں اس کا طواف اینٹی کلاک وائز کرتی رہتی ہے. اس میں ہر وقت حدیث میں ہے کہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کی ہیں، 20 رحمتیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں. شیطان نے لوگوں میں یہ چیز پھیلائی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ چیز سنی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روکنے کے لیے شیطان کا وار ہے. خانہ کعبہ کے دیکھنے والوں کے لیے بھی ہر روز نازل ہونے والی 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں. خانہ کعبہ کے اندر، اس حرم کی زمین کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول رکھا ہوا ہے. یہ بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہاں پہ کسی چیز کو مارنا، کوئی شکار کرنا، کسی جانور کو، کسی پودے کو کاٹنا، کسی مچھر تک کو ہاتھ مار کے مارنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کا الگ پروٹوکول ہے. جو بھی اس کے اندر داخل ہوگا احرام پہن کے داخل ہوگا، اس کے بعد داخل نہیں ہوگا سوائے جو ان کے ریزیڈنٹس ہیں، ان کے لیے پروٹوکول الگ ہے. اور باقی تمام لوگ احرام پہن کے داخل ہوتے ہیں اور حرم کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے باقی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. یہ اس کا حرم کا اسپیشل پروٹوکول ہے. حرم کی ہر نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ اس کے بارے میں مختصر تھا. اور خانہ کعبہ کے فضائل کا تذکرہ بعد میں انشاءاللہ ہوگا جب فتح مکہ کا تذکرہ ہوگا.